اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت کرے اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ دین کی اصل اساس اور بنیاد رسول کی صداقت پر کھڑی ہے۔ رسول سچا تو دین سچا، اور خدا نخواستہ اگر رسول کی صداقت میں کوئی شک کرے تو اس نے تو دین میں شک کیا ہے۔ ایسے شخص نے دین میں شک کیا، ایسا شخص بے دین تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ویڈیو ہمیں ٹک ٹاک سے ملی ہے، جس میں یہ شخص مجہول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ مذاق اڑا رہا ہے، اور سوشل میڈیا کا مفید ہونا جہاں اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اس میں یہ مصیبت بھی ہے کہ الہادی سوچ اور نظریات بڑی آسانی سے لوگوں میں پہنچائے جاتے ہیں۔ لوگ اہل اسلام ہی ہوتی ہیں دیکھنے والے، لیکن بڑی آسانی سے ان لوگوں میں انجیکٹ کیا جاتا ہے الحاد، کفر اور اس طرح کی باتیں۔ تو ان کا رد کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس بندے کی ویڈیو کے نیچے کچھ لوگوں نے کومنٹس کیے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم شیعہ ہیں، اس لیے یہ جو حدیث ہے کیونکہ یہ تو سنیوں کی کتاب میں ہے تو لہٰذا سنی غلط ہے، ہم تو اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں، نہ اس کتاب کو مانتے ہیں نہ اس حدیث کو مانتے ہیں۔ پہلے آپ اس بندے کی ذرا بات سن لیں۔ ہائی گائز، آج ہم پیشاب پئیں گے کیونکہ پیشاب کے بارے میں ہے کہ آج میرا پیٹ بہت زیادہ دکھ رہا ہے اور سائنس بلیو کرتی ہے مشاہدے پہ، اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ میں نے کہاں سے لیا۔ بخاری سے یہ حدیث لیا میں نے، یہ اونٹ کا دودھ خاص میں نے عرب سے منگوایا ہے، پیشاب کے اندر جو ہے وہ میں نے دودھ ڈالا۔ اب یہ میں پی رہا ہوں، یہ بخاری کی حدیث ہے 233 کے حوالے سے، کیونکہ اگر میں کہوں گا تو میں گستاخ ہو جاؤں گا، حدیث پڑھ کے بھی میں گستاخ ہو جاتا ہوں۔ یہ جو ہے وہ میں نے حدیث لگا دیا، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب آپ نے اگر یہ حدیث پڑھ لی تو پھر آپ کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ مولانا سے بھی رجوع کریں، تو مولانا کا بھی کلپ لگا دیتا ہوں۔ پیشاب یا کسی جانور کا پیشاب حلال ہو سکتا ہے، اس بارے میں تشفی بخش جواب دیتے ہیں۔ لیکن اونٹنی کے بارے میں قبیلہ اورنجین کے کچھ لوگ آئے تھے، جس میں اونٹنی کے بارے میں جو ہوتا ہے، قبیلہ اورنجین کے کچھ لوگ آئے تھے، وہ پیٹ ان سے نکل گئے، ٹونڈے نکل گئی، بیمار ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو حکم دیا کہ ان کو اونٹ کا پیشاب پلاؤ۔ تو وہ بعد میں پتہ چلا منافق لوگ تھے، بہت سارے صحابہ کو تقریر کر دیا، شہید کر دیا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے علاج کے لیے اونٹنی کا پیشاب پینے کا حکم دیا تھا، تو اس حدیث سے بعض فقہا جس میں امام احمد بن حنبل ہے رحمہ اللہ تعالی اور دیگر فقہا وہ اس طرف گئے ہیں کہ اونٹنی کا پیشاب بالکل پاک ہے اور پیا بھی جا سکتا ہے۔ آپ نے مولانا کا کلپ دیکھ لیا۔ اب حیرانی کی بات ہے کہ سب سے بیوٹی آف سائنس یہ ہے کہ سائنس مانتی ہے مشاہدے کو، تو میں نے آپ کو مشاہدہ کر کے دکھایا، اور اسی طرح میں نے آپ کو سور بھی کھا کے دکھایا۔ اب آپ مجھے گالیاں دیں، اب یہ گالیاں فتاوی رضویہ کو دیتے ہیں، بخاری شریف کو دیتے ہیں، یا جس نے یہ کہا تھا اس کو دیتے ہیں، یا اب آپ پہ ہے۔ تو اکارڈنگ ٹو می اپنے بچوں کو تعلیم سکھائیں، تربیت سکھائیں، تاکہ بچے جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے دور رہیں، اور پھر آپ سے سوال نہ کر سکیں کہ کیا واقعی اونٹ کا پیشاب پینا حلال ہے یا حرام ہے۔ جو حدیث اس بندے نے پیش کی ہے، اس حدیث کا معنی کیا ہے یہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں۔ پہلے ہمارے شیعہ بھائی جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کا شکر ہے ہم شیعہ ہیں لہٰذا ہمارے ہاں ایسی کوئی بات نہیں، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ان کے گھر سے میں حوالہ دے رہا ہوں، شیعہ کی معتبر ترین کتاب کافی الکافی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ الکافی کے مصنف محمد بن یعقوب کلینی، انہوں نے اپنی کتاب کا نام الکافی رکھا کیونکہ بقول ان کے حاذ الکتاب کافن لشیعتنا، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ یہ کافی صاف طور پہ لکھا ہے، حضرت موسیٰ کاظم کی طرف اس کو منسوب کیا کہ وہ فرماتے ہیں یقول ابوال الابل خیر من البانیها ویجعل اللہ عز وجل الشفاء فی البانیها، کہتے ہیں کہ ابو الحسن علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹ کا پیشاب ان کے دودھ سے بہتر ہے، اور اللہ عز وجل نے ان کے دودھ میں شفا رکھی ہے۔ اسی طرح سے کہا ہمارے بہت سے اصحاب نے احمد بن ابی عبداللہ سے
اور انہوں نے نوح بن شعیب سے اور انہوں نے بعض اصحاب سے اور اس نے موسیٰ بن عبداللہ بن حسین سے روایت کی ہے کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا وہ فرماتے تھے اونٹ کا دودھ ہر موذی مرض کا علاج ہے اور پیٹ کی بیماریوں کے لیے ان کے پیشاب ہے. یعنی وہ کہتے ہیں موذی مرض کا علاج تو ہے اونٹ کا دودھ اور پیٹ کی بیماریوں کے لیے جو علاج ہے نا وہ ہے ان کا پیشاب. میری بات کوئی ان کومنٹس کرنے والوں کے پاس پہنچائے، میں بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہاں جی ہونا آرام ہے. آپ لوگ ان کا دوہرا معیار دیکھ لیں کہ جو بات ان کے گھر میں موجود ہے اس کو اہل سنت کے لیے تانا کیوں بنایا جا رہا ہے. پھر یہی صحیح بخاری اور حدیث کی دیگر کتابیں جو اہل سنت کی کتب ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بیان ہے، آپ کی پیاری احادیث ہے جس میں مناقب اہل بیت ہے، فضائل اہل بیت ہے، شان اہل بیت ہے، ان کتابوں کو تختہ مشق بنایا جا رہا ہے. یہ اسلام کی خدمت ہے یا اسلام سے دشمنی؟ پھر ان کے یہ دوہرے معیار ہے کہ کبھی یہ کتابیں ان کے لیے اتھینٹک ہوتی ہیں اور یہ اس میں سے حوالے دے رہے ہوتے ہیں، فدق کا مسئلہ ہو یا حدیث کرتاس ہو یا کوئی اور الزام، تو یہ کتابیں ان کے لیے دلیل ہوتی ہیں، تروڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، لفظوں سے سہارا پکڑ رہے ہوتے ہیں. ان کتابوں کا بعض حصہ ایسا ہوتا ہے جس کو یہ ایسے پیش کر رہے ہوتے ہیں جیسے قرآن کی آیات پیش ہو رہی ہیں، اور پھر ان پر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ یہی کتابیں ان کے لیے معتبر نہیں رہتی بلکہ ان کو سب سے زیادہ گلہ انہی کتابوں سے ہو رہا ہوتا ہے اور یہ اپنے بڑوں کی روش پر چل رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان کے بڑوں کے تعلق سے یہ بات بیان کی، فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو، کتاب میں سے بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو. یہ یہود کی روش تھی اور یہ ان کی روش ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شیطانی ایجنٹ امریکہ میں بیٹھ کر بخاری مسلم کے حوالے دے کر مروڑ کے اہل سنت کو دھوکے دے رہا ہوتا ہے اور اختلاف اور انتشار کو ہوا دے رہا ہوتا ہے. اس وقت یہ کتابیں معتبر کیسے ہو جاتی ہیں؟ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کی اور حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے تو اس کا اصل مقصد کیا ہے، یا کیا صرف یہ امام بخاری نے نقل کی ہے، اور اس کا اصل معنی کیا ہے؟ جیسا کہ حدیث میں یہ بڑا واضح طور پر موجود ہے کہ وہ ایک واقعہ تھا، ایسی بات نہیں تھی کہ جیسے ہر بندے کو اس بات کا حکم دیا گیا ہو کہ تم نے یہ کام ضرور کرنا ہے، یہ تم پر فرض ہے، واجب ہے، کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ جس مریض کو اس کی ضرورت تھی اسے ہی پلایا گیا اور وہ اس سے ٹھیک ہوئے. بعد میں ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرواہے کو قتل کیا اور اونٹ لے کر بھاگ گئے، اس پر قصاص میں پھر ان کو قتل کیا گیا جب وہ قابو آئے. تو لہٰذا یہ تندرست لوگوں کے لیے نہیں ہے، لہٰذا یہ جاہلانہ اعتراض غلط ٹھہرا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ کی وحی ہوتی ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی غلطی ہو یا اس میں سے غلطی ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، معصوم عن الخطا. تو جس بات کی وحی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی، اللہ کے پاک رسول نے اسی بات کو بیان فرمایا. قرآن اس بات کا شاہد ہے، فرمایا کہ میرا نبی وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، وہ تو وہی بولتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. لہذا کسی بیماری کا علاج یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اپنے نبی کو بتاتا ہے، لہذا اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں. واضح ہو کہ شہد میں شفا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے. شہد کہاں سے آتا ہے؟ مکھی کے پیٹ سے. قرآن مجید میں
یہ بات بالکل واضح طور پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو یہ حکم دیا کہ ہر طرح کے میوے کھا، اپنے رب کی آسمان کی راہوں میں چلتی پھر، اور ساتھ یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دی، یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ فرمایا کہ ان کے پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ قرآن حکیم کی اس واضح آیت سے پتہ چلا کہ شہد مکھی کے پیٹ میں بنتا ہے اور اس کے بعد میدے میں سے وہ نکال کے اسے قے کر کے نکالتی ہے، اس کے منہ سے نکلتا ہے۔ یہ مکھی کی قے ہے لیکن اس میں شفا ہے۔ پھر وہ اس کو سٹور کرتی ہے، پروں سے ہوا دے کے اس کا پانی خشک کرتی ہے، ساری دنیا جانتی ہے اس میں شفا ہے۔ میرے رب تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے، اس میں فائدہ ہے مریضوں کے لیے، وہاں مریضوں کے لیے اس میں فائدہ ہے۔ وہ مخصوص مریض جو پیٹ کی بیماری کے مرض میں مبتلا ہے، تو اس انداز میں حدیث پیش کرنا اور اس کا تمسخر اڑانا، لوگوں کو اللہ کی وحی سے دور کرنا اور لوگوں کا بے وقوفی کے ساتھ اس طرح کے ملحدین کی باتوں کو ماننا، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے ہمیں بچائے، کیونکہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ رسول کی احادیث کو تختہ مشق بنانا ہے اور اپنے طور پر وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں لیکن اسلام دشمنی کرنی ہے۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔